ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ سب بہت خطرناک ہے، حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ چکا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ، سالار نے اس بار فرنچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا۔ بس ایک بات، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ یہاں نہیں ہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہاں رکیں گے۔ وہ یہاں ہوتے پھر میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا، سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا۔ حسن اب اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لاہ عمل طے کرنے میں مصروف ہے۔ اسے حسن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا، وہ اس کا بہترین دوست تھا۔ حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے۔ سالار نے اسے کچھ رقم دی تھی جس سے اس نے 3 گواہوں کا انتظام کر لیا تھا۔ چوتھی گواہ کے طور پر وہ خود موجود تھا۔ نکاح خواہ کو اندازہ تھا کہ اس نکاح میں کوئی غیر معمولی کہانی تھی، مگر اسے بھاری رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں کہ وہ خاموش ہو گیا۔ سپہر کے وقت اس نکاح خوان اور 3 گواہوں کو لے آیا تھا، وہ سب سالار کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہیں بیٹھ کر نکاح نامہ بھرا گیا تھا۔ سالار امامہ کو اس بارے میں پہلے ہی انفارم کر چکا تھا۔ مقررہ وقت پر فون پر نکاح خوان نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ سالار نے ملازمہ کے ذریعے امامہ کو پیپرز بھجوا دیے تھے۔ امامہ نے پیپرز لیتے ہی برق رفتاری سے ان پر سائن کر کے ملازمہ کو واپس دے دیے تھے۔ ملازمہ ان پیپرز کو واپس سالار کے پاس لے آئی تھی، مگر وہ بری طرح تجسس کا شکار تھی۔ آخر وہ لوگ کون تھے جو سالار کے کمرے میں تھے، اور یہ پیپرز کیسے تھے جن پر امامہ نے سائن کیا تھا؟ اس کا ماتھا ٹھنک رہا تھا اور اسے شبہ ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو وہ دونوں آپس میں شادی کر رہے تھے۔ سالار کو پیپرز واپس دیتے ہوئے وہ پوچھے بغیر رہ نہیں سکی تھی۔ یہ کس چیز کے کاغذ ہیں سالار صاحب؟ اس نے بظاہر سادگی اور معصومیت سے پوچھا۔ تم اس سے کیا؟ جیسے بھی پیپرز ہوں، تم اپنے کام سے کام رکھو، سالار نے درستی سے اسے جھڑک دیا۔ اور ایک بات تم کان کھول کر سن لو، اس سارے معاملے کے بارے میں اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بلکہ بہت بہتر ہوگا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی؟ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا۔ آپ اطمینان رکھیں صاحب جی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، ملازمہ نے فوراً گھبرا کر کہا۔ سالار ویسے بھی اتنا اکھڑ مزاج تھا کہ اسے اس بات سے کوئی خوف نہیں آیا۔ سالار نے کچھ نخوت بھرے انداز میں سر کو جھٹکا۔ اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ یہ ملازمہ سب کسی کو بتا سکتی تھی۔ اگر بتا بھی دیتی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ تم ایک بار پھر جلال سے ملو، ایک بار پھر پلیز، وہ اس دن اس سے فون پر کہہ رہی تھی۔ سالار اس بات پر چڑ گیا۔ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا امامہ، وہ کتنی بار کہہ چکا ہے۔ آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ دوبارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی کوئی منگنی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، امامہ نے بے اختیار اس کی بات کاٹی، صرف اس لیے کہ میں اس سے دوبارہ کانٹیکٹ نہ کروں، ورنہ اس کے پیرنٹس اتنی جلدی اس کی منگنی کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب وہ نہیں چاہتا تم سے شادی کرنا اور کانٹیکٹ کرنا تو تم کیوں خوار ہو رہی ہو اس کے پیچھے؟ کیونکہ میری قسمت میں خواری ہے، اس نے دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ الجھا۔ کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تم سمجھ سکتے ہو۔ تم جب اس سے جا کر کہو کہ میری مدد کرے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس سے کہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی مجھ سے شادی کر لے۔ وہ بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے بغیر بولا۔ کیا یہ بات کہنے سے وہ تم سے شادی کر لے گا؟ امامہ نے جواب نہیں دیا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ بیزار ہو گیا۔ تم یا تو رو لو یا پھر مجھ سے بات کر لو۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ سالار نے فوراً کال کی، کال ریسیو نہیں کی گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد امامہ نے اسے دوبارہ کال کی۔ اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ تم رو گی نہیں تو مجھ سے بات کرو، ورنہ فون بند کر دو، سالار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ پھر تم لاہور جا رہے ہو؟ اس کے سوال کے جواب دینے کی بجائے اس نے اس سے پوچھا۔ سالار کو اس کی مستقل مزاجی پر حیرانی ہوئی۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھی، وہ اب بھی اپنی ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا میں چلا جاؤں گا، تم اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتایا ہے؟ سالار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں ابھی نہیں، وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ کب بتاؤ گی؟ سالار کو جیسے ڈرامے کے اگلے سین کا انتظار تھا۔
پتہ نہیں، وہ کچھ الجھی۔ تم کب لاہور جاؤ گے؟ بس جلدی چلا جاؤں گا، ابھی یہاں مجھے کچھ کام ہے، ورنہ فوراً ہی چلا جاتا۔ اس بار سالار نے جھوٹ بولا تھا، نہ تو اسے کوئی کام تھا اور نہ ہی وہ اس بار لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب تم بیلف کے ذریعے اپنے گھر سے نکل آؤ گی تو اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ سالار نے ایک بار پھر اسے اس موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس صورت میں جب جلال بھی تمہاری مدد کرنے پر تیار نہ ہوا تو؟ میں بھی ایسا کچھ فرض نہیں کر رہی، وہ ضرور میری مدد کرے گا، امامہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرزور انداز میں کہا۔ سالار نے کندھے اچکائے۔ تم کچھ بھی فرض کرنے کو تیار نہیں ہو، ورنہ میں تم سے ضرور کہتا کہ شاید وہ نہ ہو جو تم چاہتی ہو، پھر تم کیا کرو گی؟ تمہیں دوبارہ اپنے پیرنٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم ابھی یہاں سے نہ جانے کا سوچو، نہ ہی بیلف اور کورٹ کی مدد لو۔ بعد میں بھی تمہیں یہاں آنا ہی پڑے گا۔ میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی، کسی صورت میں نہیں۔ یہ جذباتیت ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، امامہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ سالار کچھ جزبز ہوا۔ اوکے، کرو جو کرنا چاہتی ہو، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کل شام کو ہم لوگ اذیت کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہے ہیں، تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں گے، ہاشم مبین نے رات کو اس کے کمرے میں آ کر اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ بابا، میں انکار کر دوں گی، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس طرح زبردستی میری شادی نہ کریں۔ تم انکار کرو گی تو میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر دوں گا، یہ بات تم یاد رکھنا۔ بس سر اٹھائے انہیں دیکھتی رہی۔ بابا، میں شادی کر چکی ہوں۔ ہاشم مبین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں اس لیے اس شادی سے انکار کر رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں 6 ماہ پہلے ہی شادی کر چکی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ہاشم مبین کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس اولاد کے ہاتھوں اتنا خوار ہوں گے۔ آگ بگولا ہو کر وہ امامہ پر لپکے اور انہوں نے یک کے بعد دیگرے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ وہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس میں بری طرح ناکام رہی۔ کمرے میں ہونے والا شور سن کر وسیم سب سے پہلے وہاں آیا تھا اور اسی نے ہاشم مبین کو پکڑ کر زبردستی امامہ سے دور کیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے روتی رہی۔ بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارا معاملہ آرام سے حل کیا جا سکتا ہے۔ وسیم کے پیچھے گھر کے باقی لوگ بھی اندر چلے آئے تھے۔ اس نے شادی کر لی ہے کسی سے، ہاشم مبین نے غم و غصے کے عالم میں کہا۔ بابا، جھوٹ بول رہی ہے، شادی کیسے کر سکتی ہے؟ ایک بار بھی گھر سے نہیں نکلی۔ یہ وسیم تھا۔ 6 ماہ پہلے شادی کر لی ہے اس نے، امامہ نے سر نہیں اٹھایا۔ نہیں، میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ وسیم اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ امامہ نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، ایسا ہو چکا ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ نکاح نامہ ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ یہاں نہیں ہے، لاہور میں ہے، میرے سامان میں۔ بابا، میں کل لاہور سے اس کا سامان لے آتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں، وسیم نے ہاشم مبین سے کہا۔ امامہ بے اختیار پچھتائی۔ سامان سے کیا مل سکتا تھا؟ شادی کر بھی لی ہے تو کوئی بات نہیں، طلاق دلوا کر تمہاری شادی عزت سے کرواؤں گا، اور اس آدمی نے طلاق نہ دی تو پھر اسے قتل کروا دوں گا، ہاشم مبین نے سرخ لہجے کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جال میں پھنسنے کے بعد کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ نکاح نامے کی کاپی سالار نے اس کو نہیں بھجوائی تھی۔ اگر اس کے پاس ہوتی بھی تب بھی وہ اسے ہاشم مبین کو نہیں دے سکتی تھی، ورنہ سالار سکندر کا نام نکاح نامے پر دیکھنے کے بعد ان کے لیے اس تک پہنچنا اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا منٹوں کا کام تھا، اور اس کے سامان سے نکاح نامہ نہیں ملے گا تو اس کے اس بیان پر کسی کو یقین نہ آ سکتا کہ وہ نکاح کر چکی تھی۔ اس نے کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا اور موبائل پر سالار کو کال کرنے لگی۔ اس نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تم ایک بار پھر لاہور جاؤ اور جلال کو میرے بارے میں بتاؤ۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اور اس کے علاوہ میں کہیں نہیں جا سکتی۔ تم میرے لیے ایک وکیل کو ہائر کرو اور اس سے کہو کہ وہ میرے پیرنٹس کو میرے شوہر کی طرف سے مجھے حبس بے جا میں رکھنے کے خلاف ایک کورٹ نوٹس بھجوائے۔ تمہارے شوہر یعنی میری طرف سے؟ تم وکیل کو اپنا نام مت بتانا، بلکہ یہ بہتر ہے کہ اپنے کسی دوست کے ذریعے وکیل کو ہائر کرو اور میرے شوہر کا کوئی بھی فرضی نام دے سکتے ہو۔ تمہارا نام وکیل کے ذریعے انہیں پتہ چلے گا تو وہ تم تک پہنچ جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ امامہ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے کیا خدشہ ہے، اور نہ ہی سالار نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔
اس سے بات کرنے کے بعد امامہ نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز 10-11 بجے کے قریب کسی وکیل نے فون کر کے ہاشم مبین سے امامہ کے سلسلے میں بات کی اور انہیں امامہ کو زبردستی اپنے گھر رکھنے کے بارے میں اس کے شوہر کی طرف سے کی جانے والے کیس کے بارے میں بتایا۔ ہاشم مبین کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ غصے میں پھنکارتے ہوئے اس کے کمرے میں گئے اور اسے بری طرح مارا۔ تم دیکھنا امامہ، تم کس طرح برباد ہوگی، ایک ایک شے کے لیے ترسو گی تم۔ جو لڑکیاں تمہاری طرح اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کرتی ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تم ہمیں کورٹ تک لے گئی ہو، تم نے وہ سارے احسان فراموش کر دیے جو ہم نے تم پر کیے۔ تمہاری جیسی بیٹی کو واقعی پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا چاہیے۔ وہ بڑی خاموشی سے پٹتی رہی، اپنے باپ کی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی مگر وہ اپنی کیفیات اور اپنے احساسات انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی۔ تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں، ہمیں زندہ درگور کر دیا ہے تم نے۔ سلمیٰ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی مگر انہوں نے ہاشم مبین کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی بری طرح مشتعل تھی۔ وہ جانتی تھی کہ امامہ کا یہ قدم کس طرح ان کے پورے خاندان کو متاثر کرنے والا تھا اور خاص طور پر ان کے شوہر کو۔ تم نے ہمارے اعتماد کا خون کیا ہے، کاش تم میری اولاد نہ ہوتی، کبھی میرے خاندان میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، پیدا ہو ہی گئی تھی تو مر ہی جاتی یا میں ہی تمہیں مار دیتا۔ امامہ آج ان کی باتوں اور پٹائی پر نہیں روئی تھی۔ اس نے مدافعت کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، وہ صرف خاموشی کے ساتھ پٹتی رہی۔ پھر ہاشم مبین احمد جیسے تھک سے گئے تھے اور اسے مارتے مارتے رک گئے۔ ان کا سانس پھول گیا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے ان کے سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، سب کچھ چھوڑ دو، اس لڑکے سے طلاق لے لو اور عزت سے شادی کر لو، ہم اس سب کو معاف کر دیں گے، بھلا دیں گے۔ اس بار سلمیٰ نے تیز لہجے میں اس سے کہا، نہیں، واپس آنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، مجھے واپس نہیں آنا۔ امامہ نے مدھم مگر مستحکم آواز میں کہا، آپ مجھے اس گھر سے چلے جانے دیں، مجھے آزاد کر دیں۔ اس گھر سے نکل جاؤ گی تو دنیا تمہیں بہت ٹھوکریں مارے گی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیسے مگرمچھ تمہیں ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جس لڑکے سے شادی کر کے تم نے ہمیں ذلیل کیا ہے وہ تمہیں بہت خوار کرے گا۔ ہمارے خاندان کو دیکھ کر اس نے تمہارے ساتھ اس طرح چوری چھپے رشتہ جوڑا ہے۔ جب ہم تمہیں اپنے خاندان سے نکال دیں گے اور تم پائی پائی کو محتاج ہو جاؤ گی تو وہ بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ سلمیٰ اب اسے ڈرا رہی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے امامہ، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ نہیں امی، میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، میں سب کچھ طے کر چکی ہوں، میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکی ہوں، مجھے یہ سب قبول نہیں۔ آپ مجھے جانے دیں۔ اپنے خاندان سے الگ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، جائیداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں کر دیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، مگر میں کروں گی وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب کر چکی ہوں، آپ یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ ایسی بات ہے تو تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، لیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور اس وکیل کو تمہیں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کورٹ یا عدالت تمہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ میں بیلف کے آنے سے پہلے اس گھر سے کہیں اور منتقل کر دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی، اور مجھے اگر وہ لڑکا نہ ملا جس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے عزت سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں اس شادی کو سرے سے ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ تمہاری شادی صرف وہ ہوگی جو میری مرضی سے ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ وہ مشتعل انداز میں کہتے ہوئے سلمیٰ کے ساتھ باہر نکل گئے۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خوفزدہ اور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم مبین احمد اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے۔ بیچاری امامہ بی بی، ناصرہ نے سالار کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک بلند آواز میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ناصرہ اسے متوجہ دیکھ کر تیزی سے بولی، بڑی مار پڑی ہے جی کل رات کو۔ کس کو مار پڑی ہے؟ سالار نے کتابیں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بی بی کو جی، اور کسے؟ وہ کتابیں ایک طرف کرتے کرتے رک گیا اور ناصرہ کو دیکھا جو کمرے میں موجود ایک شیلف کو جھاڑ پہنچ رہی تھی۔ ہاشم مبین نے کل بہت مارا ہے اسے۔ سالار بےحد محظوظ ہوا۔ واقعی؟ ہاں جی، بہت زیادہ پٹائی کی ہے میری بیٹی بتا رہی تھی، ناصرہ نے کہا۔ ویری نائس، سالار نے بہتر تبصرہ کیا۔ جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصرہ نے اس سے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ ناصرہ کو بڑی عجیب لگی۔
اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس خبر پر مسکرائے گا۔ اس کی ذاتی قیافوں اور اندازوں کے مطابق ان دونوں کے درمیان جیسے تعلقات تھے، اس پر سالار کو بہت زیادہ افسردہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ بیچاری امامہ بیوی کو پتہ چل جائے گا کہ سالار صاحب اس پر مسکرا رہے تھے تو وہ تو صدمے سے مر ہی جائیں۔ ناصرہ نے دل میں سوچا۔ کس بات پر مارنا ہے جی؟ سنا ہے وہ اذیت صاحب سے شادی پر تیار نہیں ہیں، کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ناصرہ نے لڑکے پر زور دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں سالار کو دیکھا۔ بس اس بات پر؟ سالار نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے جی۔ ان کے پورے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے، شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، کارڈ آ چکے ہیں، اور اب امامہ بھی بضد ہیں کہ وہ اذیت صاحب سے شادی نہیں کریں گی۔ بس اسی بات پر ہاشم صاحب نے ان کی پٹائی کی۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پر کسی کو مارا جائے، وہ اپنی کتابوں میں مصروف تھا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ناصرہ نے اسی طرح صفائی کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ میں تو بڑی دکھی ہوں امامہ بی کے لیے، بڑی اچھی ہیں، ادب لحاظ والی، اور اب دیکھیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے ان پر۔ ہاشم صاحب نے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ میری بیٹی روز ان کا کمرہ صاف کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ان کا تو چہرہ ہی اتر گیا تھا۔ ناصرہ اس طرح بولتی رہی۔ شاید وہ شعوری طور پر یہ کوشش کر رہی تھی کہ سالار اسے اپنا اور امامہ کا حمایتی اور طرفدار سمجھتے ہوئے کوئی راز کہہ دے، مگر سالار احمق نہیں تھا اور اسے ناصرہ کی اس نام نہاد ہمدردی سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اگر امامہ کی پٹائی ہو رہی تھی اور اسے کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس سے اس کا کیا تعلق تھا؟ مگر اس سے اس صورتحال پر ہنسی ضرور آ رہی تھی۔ کیا اس دور میں بھی کوئی اس عمر کی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ اور وہ بھی ہاشم بن احمد جیسے امیر طبقے کا آدمی؟ حیرانی کی بات تھی۔ سوچ کی ایک ہی رو میں بہت سے متضاد خیالات بہہ رہے تھے۔ ناصرہ کچھ دیر اسی طرح بولتی اپنا کام کرتی رہی، مگر جب اس نے دیکھا کہ سالار اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا اور اپنے کام میں مصروف ہو چکا ہے تو وہ قدرے مایوس ہو کر خاموش ہو گئی۔ یہ پہلے محبت کرنے والے تھے جن کا رویہ بےحد عجیب تھا۔ کوئی اس طرح بے چینی اور پریشانی تو ان دونوں کے درمیان نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دوسرے کی تکلیف کا بھی سن کر شاید امامہ بھی ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سن کر اسی طرح مسکرائیں، کون جانتا ہے؟ ناصرہ نے شیلف پر پڑی ایک تصویر اٹھا کر صاف کی۔ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ اس کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ فیصلوں میں سے ایک تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس اب دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاشم بن احمد اسے کہیں لے جاتے اور پھر کس طرح اسے طلاق دلوا کر اس کی شادی اذیت سے کرتے، وہ نہیں جانتی تھی۔ واحد چیز جو وہ جانتی تھی وہ یہ حقیقت تھی کہ ایک بار وہ اسے کہیں اور لے گئے تو پھر اس کے پاس رہائی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے جان سے بھی کبھی نہیں ماریں گے، مگر زندہ رہ کر اس طرح کی زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہو جاتا جیسی زندگی کی وہ اس وقت توقع اور تصور کر رہی تھی۔ ہاشم بن احمد کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک بیٹھ کر روتی رہی اور پھر اس نے پہلی بار اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔